الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورۃ الصاد کی آیت نمبر 68 پر ختم ہوا۔ یہاں سے آگے شروعات ہے، لیکن یہاں جو 67 نمبر سے اللہ پاک نے بات شروع کی تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ کل کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے، کل ہوا نبأ عظیم، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو، یعنی کہ اتنی بڑی خبر ہے لیکن تم اس کو اپنے کانوں کے اوپر دھر نہیں رہے ہو، اس سے مطلب اعراض کر رہے ہو، تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اور ساتھ ہی یہاں فرمایا ما کان لیا من علم بالملاء الاعلی اذ یختصمون، تو فرمایا کہ نہیں تھا میرے پاس کوئی بھی علم، یعنی کہ ملاء الاعلی میں، یعنی کہ یہ جو لڑنے کی باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ وہاں مطلب یہ جھگڑیں گے اور یہ مطلب ایک دوسرے سے مطلب اس وقت جب وہاں ہوں گے تو وہاں ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ جو مطلب جن کی پیروی کرتے تھے ان کو وہ برا بھلا کہیں گے یا آپس میں وہ جھگڑیں گے، تو یہ ایک فیوچر کی خبر ہے، ایک غیب کی خبر ہے، ایک اس وقت کی خبر ہے جو کہ قیامت والے دن واقعہ ہوگا۔ تو اس لیے یہاں انہوں نے فرمایا نہیں مجھے کوئی علم ملائل اعلیٰ، یعنی کہ یہ جو اعلیٰ مطلب ادھر جو ہونے والا ہے، اس جب وہ جھگڑتے ہیں، یعنی کہ جب وہ جھگڑتے ہیں ان کی بات کی مجھے کوئی علم نہیں۔ یہاں سے نبی علیہ السلام کی غیب کی نفی ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، نہیں مگر یہ کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، یعنی کہ وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں میں مگر یہ کہ صرف اطلاع کرنے والا کھلم کھلا، یعنی کہ میری جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں صرف اور صرف اطلاع کرنے والا ہوں۔ آج لوگوں نے یا مطلب اس وقت بھی پہلے بھی لوگ انبیاء کو مانتے نہیں تھے جب تک وہ بولتے تھے کہ آپ کوئی معجزے نہیں دکھائیں یا آپ مطلب کچھ اس طرح کے، تو نبی علیہ السلام کے اوپر تو قرآن سب سے بڑا معجزہ تھا جو اترا، تو وہ یہ بات یعنی کہ ان کو بشر مان لینا، یعنی کہ ہم کو یہ بات مان لینا کہ ہاں بھئی واقعی آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ ہم دوسرا جو کلمہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ محمد عبدہ و رسول ہو، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا سوائے اس کے کہ محمد عبدہ و رسول ہو، وہ اللہ کے بندے، اللہ کے غلام اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی، اس لیے کیونکہ وہ انسان کو ایک رسول نہیں مانتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کو انسان نہیں مانتے، وہ بولتے ہیں انسان نہیں، وہ بشر، وہ نور تھے مثال کے طور کے اوپر۔ تو یہ باتیں یہ سب آج بھی موجود ہیں۔ اذ قال ربک، جب کہا آپ کے پروردگار نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، کہ میں تخلیق کروں گا انسان کو مٹی سے، یعنی کہ بشر کو بناؤں گا میں مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس کو ٹھیک کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب پھونک دوں اس میں اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں۔ یہاں ایک بات غور کی ہے، یہ واقعہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ اللہ پاک نے سجدے کا حکم دیا۔ یہاں جو بات مین آ رہی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بشر کو بناؤں گا، یعنی کہ بشر کو تیار کر دیا گیا مٹی سے، تو جب وہ تیار ہو گیا تو اس کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ سجدے کا حکم اللہ پاک نے فرمایا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی کہ اپنی سینس پھونک دوں، یعنی کہ اس کی سمجھداری جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو، ہم یہ واقعہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آتے ہیں کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو وہ سینس کون سی پھونکی، ان کو وہ اسما سکھائے، یعنی کہ وہ جو سکھایا ان کو، تو وہ اللہ پاک نے یہ تھوڑے کہ ایک ایک لفظ ان کو پڑھایا، وہ اللہ پاک نے ان کے اندر وہ پھونکی، ٹھیک ہے نا، وہ سینس ان کے اندر پھونکی، جس کی وجہ سے ان کو وہ تمام چیزوں کے نام جو تھے وہ علم میں مشاہدے میں آ گئے ہوں گے۔ تو وہ جب انہوں نے فرشتوں کے سامنے ان کو کہا کہ ابھی تم بیان کرو، تو وہ نہیں بیان کر سکے، تو اللہ پاک نے اس کے اوپر ان کو کہا تھا کہ تب سجدے میں گرنا جب ان کے اندر یہ سینس آ جائے،
یعنی کہ وہ سینس، اور وہ سینس آج دنیا کے ہر انسان میں شعور جس کو ہم بولتے ہیں، دنیاوی شعور، مثال کے طور کے اوپر ہم کو پتا ہے پانی کو پانی بولتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر ایک بندے کو پتا ہے کہ آگ ہے وہ جلاتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ خود بخود اللہ پاک نے ہمارے اندر الہام کی ہوئی ہے آدم علیہ السلام کے دور کے وقت سے۔ تو فرمایا تب اس کے سامنے سجدے میں گرنا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سب کے سب جو ملائکہ تھے، فرشتے تھے، وہ سجدے میں گرے، الا ابلیس، مگر یہ کہ ابلیس، استکبر وکان من الکافرین، مگر یہ کہ ابلیس جو تھا اس نے سجدے سے انکار کیا اور وہ ہو گیا انکاریوں میں سے، یعنی کہ کافرین، انکار کرنے والے۔ تو یہ جو ابلیس تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، اللہ پاک نے اس کو مطلب رکھا ہوا تھا۔ ابھی یہ کہنا کہ کیا وہ فرشتوں میں مطلب اللہ پاک نے اس کو کس لیے رکھا، یہ ابھی اللہ پاک کی باتیں ہیں، بہت سارے قواعد ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں، لیکن تو اس سے اخذ جو ضروری ہے وہ کرنا یہ ہے کہ اس نے انکار کیا، یعنی کہ اللہ پاک کی نافرمانی کے اوپر وہ اپنے آپ کو اس نے کمر بستہ کیا، اور جس کی وجہ سے اللہ پاک نے چاہے وہ کتنا بھی اس وقت پہلے وہ چہیتا رہا یا جو بھی چیز تھی، اللہ پاک نے اس کو وہاں سے دھتکار دیا۔ اللہ پاک کی نافرمان قوم، چاہے وہ اللہ کا کتنا بھی خاص بندہ کیوں نہ ہو، جیسا کہ قرآن میں ہم نے دوسری جگہ پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے اس کو دین کا علم دیا تھا، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہوا تو اللہ پاک نے اس کی مثال قرآن میں کتے کی سی کر دی، کہ یعنی کہ چاہے اس کو کتنا بھی علم تھا لیکن جب وہ اللہ کے راستے کے اوپر قائم نہیں رہا تو پھر اس کی مثال بری ہوگی۔ اسی طرح یہ جو تھا یہ بھی اللہ کا ابلیس جس کو بولتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کا چہیتا ہے جو بھی تھا، لیکن جب اللہ پاک کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے وہاں سے اس کو دھتکار دیا۔ فرمایا قال یا ابلیس، کہ اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے ابلیس، کس چیز نے روکا تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے اس سے جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے؟ کیا تکبر کیا تو نے، یا تھا تو بڑا بلند مرتبہ، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا تھا؟ تو یہ بات نہیں تھی کہ اللہ پاک کو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے انسان کو وہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ تیری اوقات یہ ہے۔ جس طرح کہ وہ ابلیس تھا، پہلے وہ جس طرح بھی عبادت گزار، اللہ کو تو پتا تھا کہ اس کا یہ رویہ، اس کے اندر کی یہ چیز ہے، تو اسی لیے اللہ پاک نے یہ دنیا جو بنائی یہ باعث امتحان ہے، اس میں اللہ پاک انسان کو آزماتا ہے۔ منہ سے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے، دعوے دار ہوتا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، یا میں اللہ کے مطلب رستے میں مطلب جان کٹ مروں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اللہ پاک پھر یہ ماحول اس کے سامنے بنا کر دکھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیا واقعی وہ جو کہہ رہا تھا اس کے اوپر قائم ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور کے اوپر جس طرح سے غزوہ بدر سے پہلے اصحاب رسول التجا کرتے تھے کہ یعنی کہ اللہ پاک سے وہ چاہتے تھے کہ کب ایسا وہ ہم کو جہاد کا حکم ملے گا تاکہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہوں یا مطلب اللہ کے راستے میں لڑیں، لیکن جب وہ حکم نافذ ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کتنے تم میں سے پھر گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ اللہ پاک آزماتا ہے، یہ چیز ڈال کر کہ وہ منہ سے جو کہہ رہا ہے، جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبدو، ہم تیری غلامی کرتے ہیں، تو غلامی کے بعد اللہ پاک ہمارے اوپر جو اللہ پاک نے اپنے حکم نافذ کیے ہیں تو وہ چیک کرتا ہے کہ کیا ہم نے جو کہا ہے اس کے اوپر ہم مطلب قائم ہیں یا اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے سارا امتحان۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اسے کہ یعنی کہ تو نے یہ کیا، تو وہ کہنے لگا قالا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وہ کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں اس سے، تخلیق کیا تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے، یعنی کہ یہ اس کی نظر میں یہ تکبر اس کا جو اندر کا تھا وہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتا تھا، طاقت اس سے زیادہ قوت والا جانتا تھا۔ قالا، تو اللہ پاک نے فرمایا فخرج منہا فانکا رجیم، اللہ پاک نے فرمایا نکل جائے یہاں سے اور بے شک تو ہے مردود۔ رجیم کا مطلب ہوتا ہے رجم، یعنی کہ جو پتھروں سے جس کو ذلیل کیا گیا ہو، مارا گیا ہو، تو اس کو رجم بولتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے
یعنی کہ اس دن تک، اس فیصلے والے دن تک تیرے اوپر لعنت ہے. تو یہ اللہ پاک نے اس کو اس لعنت میں شمار اس لیے کیا کیونکہ اس نے اللہ پاک کی بات کا ایک حکم کا، اللہ کو وہ مانتا تھا، یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتا. اسی لیے یہاں بھی دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، قالا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن تو اٹھائے گا. یعنی کہ اس نے اللہ پاک سے مہلت مانگی، یہ چانس لیا کہ میں اس کی، یعنی کہ وہ دشمنی جو اس نے انسان کے لیے دل میں رکھی، یہاں سے اس نے اپنی دشمنی کی بنیاد باندھی اور اللہ سے اپنے مہلت مانگی کہ تاکہ وہ انسانی نسل کو برباد کر سکے. اور اس کی بربادی کا باعث سب سے بڑا کیا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالے. وہ کسی کو مارتا نہیں، مارتا دنیا میں تو آئے انسان جو ہے نا مرنے کے لیے. مین مقصد اس کا کیا ہے کہ انسان سے نافرمانی کر کے، مطلب نافرمانیاں کروا کر اس کو جہنم میں اس کو ڈالا جائے. یہ ہے اس کی سب سے بڑی دشمنی. تو اس نے جب کہا کہ مجھے یعنی کہ مہلت دے اس دن تک جب یہ اٹھائے جائیں گے، قال اللہ پاک نے بھی فرمایا، جیسا کہ مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ ہے، کوئی بھی بندہ ہے دنیا میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک بندہ جو ماہرین ہے کسی چیز کا، جب اس کو کوئی چیلنج کرتا ہے اس کی ماہر چیز میں جس کا وہ علم رکھتا ہے، تو وہ چیلنج فوری قبول کرتا ہے. تو چونکہ اللہ پاک نے انسان کو بنایا تھا، اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو اللہ پاک نے اس کو فرمایا، یعنی کہ اس کے چیلنج قبول کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، جا تجھ کو مہلت دیا جاتا ہے، یعنی کہ جا تجھ کو مہلت دی اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، یعنی کہ اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے، یعنی کہ اس کا علم اللہ پاک کو ہے وہ دن کب ہوگا، اور اللہ پاک نے اس کا وقت معلوم فرما دیا، اس کا وقت معلوم ہے، اس وقت تک تم کو مہلت دی جاتی ہے. تو وہ کہنے لگا قالا فَبِعِزَّتِكَ، یہ دیکھیں یہاں وہ میں نے کہا کہ وہ مانتا تھا اللہ کو، تو یہاں وہ کیا کہنے لگا، پس تیری عزت کی قسم، اللہ کو مان رہا ہے لیکن اللہ کی ایک بات، صرف ایک بات وہ نہیں مان رہا. تو اللہ پاک نے اس کو کافر کہا. یہاں ابھی مثال کے طور کے اوپر یہ بندہ سوچے کہ کوئی بھی بندہ جب اگر اللہ کی ایک بات جان بوجھ کر اس کے اوپر اڑ جانا، نہیں مان رہا، اس کے اوپر اڑ گیا، تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے. تو یہاں بھی اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، یعنی کہ میں ان کو ہٹاؤں گا تیرے رستے سے. إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے جو خالص بندے ہیں، یعنی کہ میں ان کو ہٹاؤں گا سوائے ان کے جو تیرے بالکل خالص ہوگی. یہ دیکھیں اس نے بھی اقرار کیا. ابھی اللہ پاک نے بھی اس کو کہا کہ یہ تو سچ کو کہتا ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ، یعنی اللہ پاک نے فرمایا بے شک تو حق کہتا ہے اور میں بھی تجھ کو سچ ہی کہتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے رستے کے اوپر قائم رہتے ہیں. اور مخلص اللہ کا وہی ہے بندہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مطلب سب سے پہلے رکھے، یعنی کہ اپنی جان، اپنے مال اولاد، اپنے اہل و عیال سب سے آگے اللہ کی بات کو رکھے. وہ ہوگا اللہ کے ساتھ مخلص، اس میں کسی کا انٹرفیئر اس کو پسند نہ ہو، اللہ کے لیے خالص کر دے سب کچھ. جو بات اللہ پاک نے جو حکم فرمایا اگر اس کے آڑے آ رہا ہے کوئی بھی اینی تھنگ، کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی چیز، تو ان کو پیچھے کر کے اللہ کی بات کو کے اوپر قائم رہے. یہ ہوتا ہے مخلص. تو اس نے چونکہ پھر اس میں ابلیس کا بھی زور نہیں، ابلیس بھی مطلب وہ وہاں سے فارغ ہے ایسے بندے سے جو کہ اللہ کے مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہے. جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مخلص ہو کر اللہ کی غلامی کروں، یعنی مخلص کر کے اپنے آپ کو، اپنے قانون، اپنے فیصلے کو مخلص کر کے اللہ کی غلامی کروں. تو یہی بات یہاں بھی اللہ پاک نے فرما دی، یعنی کہ وہ مخلص جو ہوں گے، یعنی کہ شیطان نے جس طرح کہا کہ میں مخلص کو اوپر تمہارا میرا زور نہیں چلے گا، تو اللہ پاک نے اس کی مطلب فرما دیا کہ بے شک تو نے سچ کہا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. یہ ایک بات قابل غور ہے. اللہ پاک نے فرمایا البتہ ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سے جو تیرے پیچھے چلیں گے. یعنی کہ ابھی یہاں دیکھیں جہنم کس کے لیے، یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی تم کو کیا پتا کہ جہنم میں کون جائے گا. اللہ پاک نے فرما دیا یعنی کہ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا، تباہ کا مطلب وہ تو اس کے پیچھے چلنا. یعنی کہ شیطان نے کہہ دیا مثال کے طور کے اوپر، اللہ پاک نے ایک چیز کو حرام کیا ہے،
शैतान ने उसके दिल में डाल दिया, नहीं मसला कोई खैर नहीं करो, या अल्लाह पाक ने मिसाल तो कहा नमाज कायम करो, शैतान उसको डालता है नहीं छोड़ो छोड़ो इधर लगे रहो, वो नमाज बंदा नहीं आता उसकी तरफ, तो जब वो नहीं आ रहा तो वो पैरवी कर रहा है शैतान की। तो इसी तरह कोई भी अमल जो भी शैतान के कहे के मुताबिक वो कर रहा है तो वो उसकी पैरवी कर रहा है। तो अल्लाह पाक ने फरमा दिया तुझको और जो भी तेरी पैरवी करेंगे सबको मैं जहन्नम में डालूंगा, यानी कि बचेगा फिर कोई नहीं। काला कुल, अल्लाह पाक ने फरमाया कह दीजिए, मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन वमा अना मिनल मुतकल्लिफीना, आप कह दीजिए कि मैं तुमसे किसी किस्म के अजर का यानी कि वो ख्वाहिश नहीं रखता, ये नहीं मैं कहता कि तुम मुझको कोई अजर दो, और नहीं मैं तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ वाली चीज डाल रहा हूं, ये नहीं कि मैं कोई तकल्लफ तुमको दे रहा हूं, यानी कि ये बात नहीं। देखना, अगर आपको कोई बंदा सीधी रास्ते के ऊपर हिदायत कर रहा है तो वो आपको तकल्लफ नहीं दे रहा, बल्कि आपके लिए खैरख्वाही कर रहा है। अगर आप बचेंगे तो अपने लिए बचेंगे, और अगर आप सीधे रास्ते के ऊपर रहेंगे तो आपके लिए कामयाबी होगी। तो इसमें आपके लिए वो उससे तकल्लफ उसको नहीं है, ये आपको तकलीफ नहीं डाल रहा, बल्कि आपके लिए खैरख्वाही का आपको वो अच्छी राह दिखा रहा है जिससे आप बच सके, तो उससे बड़ा तो खैरख्वाही कोई नहीं। तो फरमाया इन्ना हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कि ये और कुछ नहीं है मगर नसीहत है तमाम जहानों के लिए, यानी कि ये जो बात कही जा रही है आपको, और ये जो अल्लाह पाक ने अपने पैगाम अपने नबी के जरिए भेज दिया, यानी कि ये कुरान, ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, नसीहत है तमाम जहानों के लिए। इसमें से अखज करेगा कौन? अल्लाह पाक ने कुरान में फरमा दिया हुदल लिल मुत्तकीन, ये हदायत है परहेजगारों के लिए। लेकिन ये अल्लाह पाक ने तमाम आलमीन के लिए इसको रख छोड़ा, जैसा कि इसमें अल्लाह पाक ने दूसरी आयत में फरमाया कि किताबन अंज़लना इलैकुम मुबारकन लियतदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब, कि किताब मैंने आपके ऊपर भेजी है जो बाबरकत है और इसमें आप तदब्बर करें, गौर की दावत दी अल्लाह पाक ने फरमाया तदब्बर करें और इससे अखज़ करते हैं अक्लमंद। अल्लाह पाक ने अक्लमंद किनको बोला? जो यानी कि इस कुरान से, अल्लाह पाक के भेजे हुए पैगाम से वो मोती चुनते हैं जो अल्लाह पाक ने इंसानियत के लिए रख दिए और उनके ऊपर मतलब चलते हैं, मुकम्मल कायम रहते हैं, वो लोग हैं असल कामयाब। तो फरमाया वाला तालमुन्ना नबाअहु बाद हीनिन, और तुम जरूर जान लोगे एक वक्त के बाद, यानी कि अगर आज आप इस कुरान को आप छोड़ रखा है, आप इसके ऊपर अमल पैरा नहीं है, आप इधर उधर शैतान की पैरवी में लगे हुए हैं, आप दुनियावी ख्वाहिशों दुनियावी चक्रों में पड़े हुए हैं, आपको दौलत की फिक्र पड़ी हुई है, आपको मतलब कोई अल्लाह पाक की तरफ इतना जो इस तरह ध्यान होना चाहिए वो नहीं है, तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपको ये आखिरी जो खबर है यहां जो दी गई है वो क्या, कि जान लोगे तुम अनकरीब आपको पता लग गया, फिक्र नहीं है। जिंदगी कितनी है, वो जितनी है आप गुजारो, लेकिन आप फिक्र करने की लोड़ नहीं, आपको पता लग जाएगा। यानी कि एक वक्त आएगा कि आपको पता लग जाएगा, जैसा कि कुरान में आता है कि जब वो जहन्नम के ऊपर लेकर जाए जाएंगे, ये जो मतलब जहन्नमी होंगे, तो वहां उनके दरोगा उनसे कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई खबर करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे आए थे, लेकिन हमने उनको मतलब नहीं माना और हम बेवकूफ थे, हम कम अकल थे। आज दुनिया में अपने आप को अक्लमंद जानने वाले सिर्फ इस वजह से कि उनके काम अल्लाह पाक कामयाब कर देता है, जो मतलब वो बिजनेस कर रहे हैं या जो पैसे कमाने वाले उसमें से उनको पैसों की कामयाबी हो जाती है, और खुद को बड़े अकल खान और बड़े अक्लमंद और बड़ा ये और बड़ा वो समझने वाले, सिर्फ इस वजह से कि छोटी सी उनको कामयाबी मिली। और हकीकत उनकी ये है कि अगर एक दाना भी उनके पास उनके जिस्म में निकल आता है तो वो भी उनकी तकलीफ का इतना बड़ा बायस बन जाता है कि उससे वो चिल्ला उठते हैं। यानी कि हकीकत में वो इतने कमजोर है, लेकिन छोटी सी कामयाबी के ऊपर अपने आप के ऊपर फख्र और तकब्बुर करने वाले ये लोग। तो अल्लाह पाक ने इनको फरमा दिया कि लिहाजा आप फिक्र नहीं करो, तुमको पता लग जाएगा। अगर आज तुम इस चीज को अपने लिए अहमियत का बायस नहीं करते हो या अहमियत नहीं करते हो, ये सोचते नहीं हो, अल्लाह की बात को पीछे करके शैतान की बात के ऊपर लगे हुए, तो फिक्र मत करो, पता चल जाएगा तुमको। तो लिहाजा इंशाल्लाह यहाँ आज हमारा सूरतुल स्वाद का इख्तिताम हुआ, इंशाल्लाह सूरतुल ज़ुमर की आगे शुरुआत होगी। सलाम अलैकुम।